ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز کے ملک میں ایک جادوئی دریا بہتا تھا۔ اس دریا کا نام نہر راز تھا۔ یہ دریا نہ صرف پانی سے بھرا ہوا تھا بلکہ اس میں رازوں کے جزیرے، خوابوں کی لہریں اور حیرتوں کی گہرائیاں بھی تھیں۔ دریا کا پانی نیلا تھا، جیسے آسمان نے اپنا رنگ اس میں ڈال دیا ہو۔ جب سورج کی کرنیں پانی پر پڑتی تو دریا چمک اٹھتا، جیسے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ستارے تیر رہے ہوں۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام امین تھا، اپنے گاؤں سے دور جنگل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ یہ دریا صرف پانی نہیں بلکہ ایک جادوئی طاقت رکھتا ہے۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کی لہروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دریا کی لہروں میں سے ایک چمکدار روشنی نظر آئی جو نکل کر اس کے قریب آ رہی تھی، اور وہ اچانک ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ عورت دریا کی دیوی تھی جس کا نام مہک تھا۔ مہک نے امین سے پوچھا، امین تم کیوں یہاں آئے ہو؟ امین نے جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ یہ دریا خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ مہک مسکرائی اور بولی، تمہارے خواب کیا ہیں امین؟ امین نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا گاؤں خوشحال ہو، میرے گاؤں کے لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ہم سب امن و سکون سے رہیں۔ مہک نے سر ہلایا اور کہا، امین تمہارے خواب بہت خوبصورت ہیں، لیکن جادوئی دریا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا جب تک تم خود کوشش نہ کرو۔ تمہیں اپنے خوابوں سے لڑنا ہوگا۔ امین نے پوچھا، میں کیا کروں؟ مہک نے کہا، دریا کے پار ایک پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر ایک جادوئی پھول ہے۔ اگر تم اس پھول کو لے آؤ گے تو تمہارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، لیکن راستہ آسان نہیں ہے، تمہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ امین نے ہمت کی اور دریا کے پار جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دریا میں اترا اور تیرتا ہوا اس پار پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک تاریک جنگل سے گزرنا پڑا جہاں خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، لیکن امین نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتا رہا۔ امین جب جنگل میں داخل ہوا تو اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ درختوں کے درمیان سے اسے گزرتے ہوئے محسوس ہوا جیسے ہر طرف سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑا سا درخت نمودار ہوا جس کی جڑوں میں سے بہت پیاری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ روشنی بڑھتی گئی اور ایک عجیب سی آواز سنائی دی، رک جاؤ، جو بھی یہاں سے گزرنا چاہتا ہے اسے سچ بولنا ہوگا۔ امین نے حیران ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ آواز نے جواب دیا، میں اس جنگل کا محافظ ہوں، میں صرف سچ بولنے والوں کو ہی گزرنے دیتا ہوں۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہیں یہاں سے رکنا پڑے گا۔ امین نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ جنگل کے محافظ نے پوچھا، تمہارے دل میں کیا ہے؟ تم کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ امین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میرے دل میں میرے گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ خوشحال رہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں، امن و سکون سے زندگی گزاریں۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ جادوئی دریا کے پار ایک پہاڑ ہے جس پر ایک جادوئی پھول ہے۔ اگر میں وہ پھول لے آؤں گا تو میرے سارے خواب پورے ہو سکتے ہیں۔ جنگل کے محافظ نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر وہ بولا، تم نے سچ بولا ہے امین، تمہارے دل میں نیک نیتی ہے، تم آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو راستہ آسان نہیں ہوگا، تمہیں اور بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔
امین نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل ہلکا سا ہو گیا کیونکہ اس نے سچ بولا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ سچائی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امین نے جنگل کی آزمائشوں کو عبور کیا اور آخرکار پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں پہ اس نے جادوئی پھول دیکھا جو چمک رہا تھا۔ امین نے پھول توڑا اور واپس لوٹنے لگا۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو مہک دوبارہ ظاہر ہوئی۔ مہک نے مسکراتے ہوئے کہا، امین، تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ تمہاری ہمت اور تمہاری محنت نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب تمہارے خواب پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ امین نے پھول کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے کہا، لیکن مہک، میں اس پھول کو کیسے استعمال کروں گا؟ میرے گاؤں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے میں کیا کروں گا؟ مہک نے نرمی سے جواب دیا، امین، یہ پھول صرف تمہاری جادوئی پھول نہیں ہے۔ مہک نے نرمی سے جواب دیا، امین، یہ پھول صرف جادوئی پھول نہیں ہے، یہ تمہارے دل کی نیک نیتی کا نشان ہے۔ تم اس پھول کو اپنے گاؤں کے بیچوں بیچ ایک مقدس جگہ پہ گاڑ دو۔ جہاں تم اسے گاڑو گے وہاں سے ایک نہر پھوٹے گی جس کا پانی تمہارے گاؤں کے ہر فرد کو صحت اور خوشحالی عطا کرے گا۔ امین نے حیران ہو کر پوچھا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ مہک نے مسکرا کر کہا، ہاں امین، لیکن یاد رکھو، یہ پھول صرف اس وقت کام کرے گا جب تمہارے دل میں سچائی اور محبت ہوگی۔ تمہیں اپنے گاؤں کے لوگوں سے بے لوث محبت کرنی ہوگی اور ان کی فلاح کے لیے کام کرو گے۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، نیک نیتی اور خوش اخلاقی اور بے لوث محبت، سچی محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیشہ سب سے سچے دل سے پیار کیا کریں۔